عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في موضع آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى، قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة، رواہ ابو داؤد۔ ہر قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، تمام کے تمام اچھی باتیں، اچھے کلمات اللہ وحدہ لا شریک له لائق اور زیبا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی لاتعداد رحمت نازل فرمائے سارے ہی انبیاء اکرام پر، بالخصوص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اور قیامت تک آپ کی پیروی کرنے والے تمام مومنین پر، آمین۔ حاضرین جمعہ، آج جس عنوان کے تحت آپ حضرات کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں کرنی ہیں، وہ ہے آپس کی دشمنیوں میں، عداوتوں میں، نا اتفاقیوں میں صلح اور صفائی۔ قرآن مجید اور احادیث کا جب ہم اور آپ مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپس میں صلح صفائی، معاملات کو رفع دفع کر لینا، یہ اسلام کے عمدہ اور اچھے اخلاق میں سے ہے۔ اور یہ چیز صلح صفائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور بڑے اجر و ثواب اور فضیلت والے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ اعمال میں سے ہیں۔ ہم ذرا غور کریں، معاشرے کا، اس دنیا میں رہنے والے مختلف قسم کے لوگ ہیں،
ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے، اپنی طبیعت ہوتی ہے۔ مزاج کے بدلنے کی وجہ سے، مختلف ہونے کی وجہ سے، طبیعتوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے، الگ الگ مزاج اور الگ الگ طبیعتوں کی وجہ سے کبھی کسی کی کوئی بات، کسی کا کوئی عمل، کسی کا کوئی فیصلہ، کسی کا کوئی معاملہ دوسرے کو پسند نہیں آتا، اچھا نہیں لگتا۔ بہت سارے ایسے معاملات ہیں مزاج کے مختلف ہونے کی وجہ سے، طبیعتوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے دوسروں کو، دوسرے انسان کو وہ چیز پسند نہیں آتی۔ پسند نہ آنے کی وجہ سے کسی بات پر، کسی معاملے میں غصہ آ جاتا ہے، جذبات بھڑک جاتے ہیں۔ جذبات کے بھڑک جانے کی وجہ سے، غصہ آ جانے کی وجہ سے معاملات میں، تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے، دوریاں پیدا ہو جانے لگ جاتی ہیں، آپس میں نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں، رشتہ داریوں میں کڑواہٹ پیدا ہونے لگ جاتی ہے، تناؤ پیدا ہونے لگ جاتا ہے۔ اور یہ غلط اثرات جب لوگوں کے درمیان پیدا ہوتے ہیں، یہ منفی اور غلط اثرات جب حد سے بڑھ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑے، دشمنیاں، عداوتیں، قطع کلامی، بات چیت بند، تعلقات خراب، آنا جانا بند، بول چال بند، یہاں تک کہ قتل و غارت گری تک یہ معاملہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ سارے معاملات پنپنے لگ جاتے ہیں، بڑھنے لگ جاتے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے بہت سارے اچھے خوشحال گھرانے، خاندان، قبیلے ان نا اتفاقیوں کی وجہ سے، دشمنیوں کی وجہ سے، آپس کی عداوت کی وجہ سے، نفرتوں کی وجہ سے اچھے خوشحال خاندان، گھرانے، قبیلے، کنبے تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں۔ اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت ساری متحد قومیں جو پراگندہ ہوئیں، جماعتوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوتے ہیں، تنظیموں کے اندر بگاڑ پیدا ہوتے ہیں، اور یہ جماعتیں، تنظیمیں، قومیں پراگندہ ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ آپس کی نا اتفاقیاں، مزاج نہ ملنا، کوئی بات کا برا لگ جانا، اور پھر آپس کی صلح صفائی نہ کرنا۔ اس کا بہت بڑا اثر جو ہے خاندان اور معاشرے پر پڑتا ہے۔ تو اس خاندانی اور معاشرتی بگاڑ کی اصلاح کی اگر کوئی وجہ، کوئی چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے قرآن حدیث کے مطالعے سے، تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خاندانی اور معاشرتی اصلاح کی سب سے بہترین چیز آپس کی صلح صفائی ہے، آپس کی صلح صفائی ہے۔ اسی صلح صفائی کی وجہ سے ہم خاندانوں کو، گھرانوں کو، جماعتوں کو، تنظیموں کو، قوموں کو متحد کر سکتے ہیں، اور پراگندہ ہونے سے ہم بچا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اگر مسلمانوں کی دو جماعت، دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، ان میں اختلاف ہو جائے، لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو تم لوگ ان کے درمیان صلح صفائی کراؤ، تم لوگ ان کے درمیان صلح صفائی کراؤ۔ قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ معاشرے میں رہنے والے پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، عقل مند لوگ، ہوشیار لوگ، سنجیدہ مزاج لوگ، ان کی ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری معاشرے کے اندر یہ بنتی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے درمیان جن کے خاندانوں میں، جن کے رشتوں میں، تعلقات میں، دوستی میں بگاڑ پیدا ہو گیا، ان کے درمیان صلح صفائی کریں، وہ وقت دیں، وقت کی قربانی دیں، اور اس وقت میں جس چیز کی جو قربانی مطلوب ہو، ضرورت ہو، اس کی قربانی دیں آگے بڑھ کر کے۔ یہ نہ کہیں کہ ہمیں کیا ضرورت، ہمیں کیا مطلب، ہمارا کون سا معاملہ ہے، اس قسم کی باتیں نہ کریں،
ان کی بہت بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے درمیان جا کر کے صلح صفائی کریں، ان سے جو کوشش ہو سکتی ہے حتی الامکان وہ کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ایک اور مقام پر، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان صلح کراؤ۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح صفائی کراؤ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور اس کام کے لیے پہل کرنا چاہیے۔ اب ذرا غور کریں، اگر معاشرے میں رہنے والے لوگ، جن لوگوں کے درمیان نا اتفاقی ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، قطع تعلق ہو چکا ہے، بات چیت بند ہے، آنا جانا بند ہے، ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے کام نہیں آ سکتے، اگر معاشرے کے اچھے لوگ ان کے درمیان صلح صفائی کرانے کے لیے پہل کریں تو ایسے لوگوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کی قدر کریں، ان کی قدر کریں، ان کی وقت کی قربانی کی قدر کریں، ان شخصیتوں کی قدر کریں اور ان کی بات سنیں، مانیں۔ اگر نہیں مانتے، ان کی قدر نہیں کرتے تو کیا نقصان ہوگا؟ کیا نقصان ہوگا بھائی؟ ایک آدمی کہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میں نہیں مانتا آپ کی بات، میں نہیں بیٹھنا چاہتا، میں صلح نہیں کرنا چاہتا، تو ایسے لوگوں کا کیا ہوگا؟ شریعت ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، غور سے سنیے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ہر جمعرات اور پیر کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ان بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ میں شریک نہیں ٹھہراتے، جو اللہ کے ساتھ میں شریک نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جس کی اپنے کسی بھائی سے دشمنی ہو، عداوت ہو، تو کہا جاتا ہے ان دونوں کو مہلت دے دو یہاں تک کہ یہ لوگ صلح کر لیں، جب صلح کر لیں گے تو ان کے گناہ معاف کر لیے جائیں گے، یا ان کو مہلت دے دو یہاں تک کہ یہ لوگ آپس میں صلح کر لیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے، کتنی بڑی بات ہے، معلوم یہ ہوا اس حدیث سے ایک بہت بڑی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اہل توحید کی، غور کیجئے اس نقطے پر، اہل توحید کی، توحید پرستوں کی، صحیح العقیدہ لوگوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس میں بہت قدر ہے، وہ اللہ کے معزز و مکرم بندے ہیں، اللہ ایسے بندوں کی قدر کرتا ہے، لیکن یہی بندے جو اللہ کے پاس میں معزز ہوں، یہی بندے آپس میں لڑ پڑیں، ان کے درمیان نہ اتفاقی ہو نہ قدری ہو، تو پھر ان کی قدر اللہ کے پاس میں ختم ہو جاتی ہے، ان کی قدر و منزلت اللہ کے پاس میں ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات اس حدیث سے معلوم ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ قطع تعلق کر کے اس کو چھوڑ دے، اس سے دوری اختیار کر کے، انبولا ہو کر کے، رشتہ ختم کر کے، تعلقات ختم کر کے اس کو چھوڑ دے۔ 3 راتوں سے زیادہ نہیں کر سکتا، 3 راتوں سے زیادہ وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ اس طرح کہ جب آپس میں دونوں ملیں، کہیں دونوں کا آمنا سامنا ہو جائے، ایک دوسرے کا گزر ہو تو وہ ادھر رخ پھیر لے اور وہ دوسری طرف رخ پھیر لے، ہوتا ہے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے۔ جب لوگوں کے درمیان نا اتفاقی ہوتی ہے، کسی چیز کو لے کر کے نفرتیں ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، دوریاں ہو جاتی ہیں، تو ہوتا ایسا ہی ہے، انسان راستہ بدل لیتا ہے، یا تو چہرے کو پلٹ لے گا، اپنے رخ کو پلٹ لے گا، جیسا کہ اس کی نظر اس پر پڑی ہی نہیں، اس نے اس کو دیکھا ہی نہیں، اور یہ نفرتیں اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ سلام کلام بھی ختم ہو جاتا ہے، جو اسلام کے اندر یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، بلکہ بڑا مذموم ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان دونوں میں
افضل انسان وہ ہے، افضل شخص وہ ہے جو آپس میں میل ملاپ کے لیے، صلح صفائی کے لیے آگے بڑھ کر کے سلام کرے، سلام کرنے میں پہل کرے۔ وہ اسلام کی نظر میں، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بہترین انسان ہے، افضل انسان ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، ذرا غور کیجئے۔ یقیناً آپس میں صلح صفائی کرنا اور کرانا یہ بڑے اجر و ثواب اور فضیلت والے اعمال میں سے ہیں، جیسا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمان ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقۃ، اے لوگو کیا میں تمہیں ایسے اعمال کے بارے میں نہ بتاؤں جو اعمال روزے، نماز، صدقے سے زیادہ فضیلت والے ہیں، افضل عمل ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات اس حدیث کے اندر غور کیجیے آپ۔ اے لوگو کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو روزے سے، نماز سے، صدقے سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ قالوا بلا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ قال اصلاح ذات البین، آپ نے بیان فرمایا لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرنا، اور یاد رکھو یقیناً یہ فضیلت والا عمل ہے، لیکن اس کے برعکس وفساد ذات البین الحالقہ، اور لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرنا، تعلقات کو توڑنا، رشتہ داریوں کو خراب کرنا، نفرتیں پیدا کرنا، عداوتیں پیدا کرنا، لوگوں کو لڑانا بھڑانا، ان کے تعلقات جو خراب ہیں اور مزید ان کو خراب کرنا، ادھر ادھر کی لگا کر کے چغلی، غیبت، بدگمانیاں پیدا کر کے ان کی تعلقات کو اور زیادہ خراب کرنا، یا آپس میں تعلقات کو توڑنا۔ الحالقہ، یہ مونڈنے والی چیز ہے، مونڈنے والی چیز ہے، ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ کس چیز کو ہلاک کرنے والی چیز ہے؟ کس چیز کو تباہ کرنے والی چیز ہے؟ خیر و بھلائی کو مونڈنے والی چیز ہے، خیر و بھلائی کو ختم کرنے والی چیز ہے، دین کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ اللہ اکبر، دین کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ وہ آدمی دین کا دشمن ہے، دین کو تباہ کرنا چاہتا ہے، دین کو بگاڑنا چاہتا ہے، جو رشتہ داریوں میں، تعلقات میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، جس کا مزاج لوگوں کے درمیان فساد پیدا کرنا، بگاڑ پیدا کرنا۔ اور ہوتے ہیں کچھ لوگ معاشرے کے اندر، کچھ لوگ معاشرے کے اندر ایسی خصلت کے ہوتے ہیں جن کا مزاج اور طبیعت یہی ہوتی ہے، اچھے بھلے لوگوں کے درمیان آپس میں پیار محبت سے رہنے والے لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرنا، ان کی محبتوں کو ختم کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک قول بیان کرتی ہیں، نقل کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ کچھ لوگ لڑائی جھگڑا کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے، دروازے کے باہر دو لوگ لڑائی جھگڑا کر رہے تھے، اور وہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ان کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس میں گئے، ان میں سے ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ بھائی میرا قرض معاف کر دے، بھائی میرا کچھ قرض معاف کر دے، میری حیثیت نہیں ہے دینے کی، ابھی اس لائق نہیں ہوں، میرے پاس نہیں ہے، تھوڑا قرض معاف کر دے۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے اللہ کی قسم، واللہ اللہ کی قسم میں تیرا کچھ بھی قرض معاف نہیں کروں گا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس میں گئے تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ کون ہے بھائی، کون ہے تم میں سے وہ جو قسم کھا کر کہہ رہا تھا کہ میں نیکی نہیں کروں گا؟ اللہ اکبر، آپ نے کیا بیان فرمایا؟ کون ہے وہ شخص جو قسم کھا کر کہہ رہا تھا کہ میں نیکی نہیں کروں گا؟ جب اس بندے نے سنا جس نے قسم کھا کر کہا تھا کہ میں معاف نہیں کروں گا تجھے، تیرے قرض کو معاف نہیں کروں گا، جب اس نے سنا کہ یہ نیکی ہے، یہ اجر و ثواب والا کام ہے، یہ فضیلت والا کام ہے، تو فوراً کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا تھا یہ بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ جتنا چاہے مجھ سے قرض معاف کروا لے، جو چاہے اس کا قرض میں معاف کر دوں گا۔ یعنی نیکی کا نام سن کر اللہ اکبر، دیکھیے آپ کتنے جلدی مزاج بدل گیا، طبیعت بدل گئی،
اور وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ لوگوں کو معاف کرنا، لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرنا، یہ اجر عظیم کا کام ہے، بڑے مقام و مرتبے والا کام ہے، بڑی فضیلت والا کام ہے، لیکن اکثر و بیشتر لوگ اس ثواب سے، اس نیکی سے، اس خیر سے، اس فضیلت والے عمل سے محروم نظر آتے ہیں، محروم نظر آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، لا خیر فی کثیر من نجواہم، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظیما۔ اللہ اکبر۔ سنیے، بہت سارے لوگ بیٹھتے ہیں، آپس میں مشورہ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ان کی بات چیتوں کے اندر، ان کے مشوروں کے اندر کوئی خیر و بھلائی نہیں ہوتی، بکواس کے علاوہ کچھ نہیں، ٹائم پاس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن وہ میٹنگیں، وہ بیٹھنا اٹھنا، آپس میں لوگوں کا ملنا، مشورے کرنا، بات چیت کرنا بہت اجر عظیم والی چیز ہے۔ جس میٹنگ کے اندر، جس بیٹھک کے اندر یہ بات طے پائیں کہ بھائی ہمیں لوگوں میں صدقہ کرنا ہے، لوگوں میں بھلائی کا کام کرنا ہے، لوگوں میں جا کر کے اصلاح کرنا ہے، لوگوں کی اصلاح کرنا ہے، صلح صفائی کرنا ہے، اس قسم کی باتیں جو ان مشوروں کے اندر ہوتی ہیں، ان میٹنگوں کے اندر ہوتی ہیں، یقیناً یہ اجر عظیم والی میٹنگ ہے، یہ کام اجر عظیم والے ہیں، یہ مشورے اجر عظیم والے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے ایسا کرتے ہیں، ان کے آپس کی باتیں، آپس کے مشورے خیر و بھلائی کے لیے، لوگوں کے ان کو نفع پہنچانے کے لیے، فائدہ پہنچانے کے لیے ہوا کرتی ہیں، اللہ کیا بیان فرما رہا ہے؟ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم ان لوگوں کو ان قریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اکثر و بیشتر میٹنگیں ہماری دوسروں کی غیبت، چغل خوری، بدگمانیاں، نفرتیں پیدا کرنا، دوریاں پیدا کرنا، یہی ہوا کرتی ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، ان کے علاوہ کوئی کام نہیں، میٹنگیں پوری نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ ایک بات یہ بس ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ آخر لوگوں کے درمیان نا اتفاقی کیوں ہوتی ہے؟ لوگوں کے درمیان محبت سے رہنے والے، الفت سے رہنے والے، اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے والے لوگوں کے درمیان نا اتفاقی کیوں ہوتی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اچھے رہتے رہتے معاملات بگڑ کیوں جاتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اہم سوال ہے۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ شیطان تو لگا ہوا ہے اپنے ہدف پر، اپنے اس کی جو ذمہ داری ہے، ٹارگیٹ ہے، اس پر لگا ہوا ہے۔ وہ اس کا ٹارگیٹ کیا ہے کہ لوگ آپس میں الفت و محبت کے ساتھ میں نہ رہیں، چاہے وہ میاں بیوی ہوں، ماں باپ اور بچے ہوں، عزیز و اقارب ہوں، دوست ہوں، پارٹنر ہوں، یہ آپس میں الفت و محبت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ نہ رہیں۔ اس کا ہدف، اس کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ ان کے درمیان میں جدائی پیدا کر کے رہوں گا، ان کو دور کر کے رہوں گا، نفرتیں پیدا کر کے رہوں گا، ان کو لڑا کر کے وہ خوش ہوتا ہے، لوگوں کو آپس میں لڑا کر کے اس کو بڑی خوشی ملتی ہے، اس لیے اس کا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے، تو وہ لگا ہوا ہے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے اور خبردار اس کو دوست بنانے کی کوشش نہ کرنا، اس کو اپنے قریب کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ فاتخذوہ عدوا، اس کو تم دشمن ہی سمجھو، اس کو دشمن کی نظر سے ہی دیکھو، اس کو زیادہ قریب نہ کرو، اس کی جس سے منشا پوری ہو سکتی ہو ایسے کاموں کے قریب نہ جاؤ۔ کیوں؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان کی کوشش یہ ہے کہ وہ تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت پیدا کرے، اس کا ہدف اور ٹارگیٹ ہی یہی ہے۔ کیوں اس کے منشا کو پوری کرتے ہو آپ؟ کیوں اس کی باتوں میں آتے ہو؟ اللہ اکبر۔ قرآن مجید نے کتنے واضح انداز میں اس بات کو صاف کر دیا، واضح کر دیا۔ ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ شیطان لگا ہوا ہے اور ہم شیطان کی بات میں آتے ہیں۔ دوسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ بہت اہم حدیث ہے، یہ غور کیجیے آپ، اس حدیث پر غور کیجیے، مسند احمد کی روایت ہے۔
اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، بہت غور سے سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپس میں دو محبت کرنے والوں کے درمیان جو پھوٹ پیدا ہوتی ہے، دوریاں پیدا ہوتی ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اس کی وجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ ان میں سے کسی ایک کا گناہ، ان میں سے کسی ایک سے غلطی ہوتی ہے، گناہ سرزد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے درمیان پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان پھوٹ پڑ رہی ہے، ماں باپ اور اولاد کے درمیان پھوٹ پڑ رہی ہے، عزیز و اقارب کے درمیان پھوٹ پڑ رہی ہے، تو غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپس میں ہم سے کوئی گناہ ہو رہا ہو اور اللہ ناراض ہو رہا ہے، شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے درمیان نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں، دوریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ حدیث بتا رہی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بہت بڑی وجہ ہمارے معاشرے میں پھوٹ پڑنے کی، نفرتیں پیدا کرنے کی، ہونے کی بہت بڑی وجہ۔ معلوم کیا ہوا اس سے؟ معلوم کیا ہوا اس سے؟ جتنا زیادہ ہم دین کے قریب آئیں گے، جتنا زیادہ ہم اچھے اخلاق کو اختیار کریں گے، انشاءاللہ جتنے زیادہ ہم نیک اعمال کریں گے، اتنی زیادہ ہمارے درمیان محبتیں پیدا ہوں گی، اتنی زیادہ محبتیں پیدا ہوں گی۔ اس لیے قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کیا ہیں؟ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ سب سے بڑا رشتہ ایمان کا رشتہ، اور محبتیں جو پیدا ہوتی ہیں ایمان میں اضافے کی وجہ سے، اور ایمان میں اضافہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، نیک اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا ہم جس قدر دین کے قریب آئیں گے، قرآن حدیث سے قریب آئیں گے، جس قدر نیک اعمال ہماری زندگی میں ہوں گے، انشاءاللہ ہماری صفوں میں اس قدر اتحاد اور اتفاق، الفت و محبت پیدا ہوگی، بشرط یہ کہ ہمارے دلوں کے اندر، ہماری نیتوں میں اخلاص ہو۔ ٹھیک ہے، نفرتیں پیدا ہو گئیں، اب یہ آپس میں صلح صفائی کیوں نہیں ہوتی؟ کیا وجہ ہے؟ نفرتیں جو پیدا ہو جاتی ہیں تو آپس میں صلح صفائی نہیں ہوتی، صدیوں سالوں یہ معاملات چلتے رہتے ہیں، آنے والی نسلیں پیڑھی در پیڑھی ان کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا؟ صلح صفائی کیوں نہیں ہو پاتی؟ ہم کیوں نہیں کر پاتے ایسا؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ کہ ہماری انا پرستی، ہماری نفس پرستی، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا اس کو جو ایسا بدبخت ہے، ایسا محروم ہے، جو بہت سے خیر سے جو ہے محروم ہے، اس نے اپنے نفس کو جو ہے اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ جو وہ شخص جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، وہ بہت سے خیر و بھلائی سے محروم ہے۔ وہ لوگ بہت سے خیر و بھلائی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو نفس پرستی، انا پرستی، تکبر، یہ تکبر ہمیں ملنے نہیں دیتا، آپس کی نااتفاقیوں کو ختم کرنے نہیں دیتا۔ اور دوسری اہم وجہ، لوگوں کو معاف نہ کرنا۔ دنیا کے اندر ایسا کون سا گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے؟ بتائیے کون سا گناہ ہے ایسا دنیا کے اندر جو معافی کے لائق نہیں، ناقابل معافی؟ ایسا کون سا گناہ ہے؟ شرک، جس کو اللہ نے ظلم عظیم کہا، شرک ظلم عظیم کا اللہ نے، اور دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک شریعت اسلام میں شرک سے بڑا کوئی سنگین جرم نہیں۔ ایسے جرم کو بھی جو اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے، تو ہم اور آپ کیوں ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے؟ معاف کرنا اللہ کی عظیم صفت ہے، اللہ کی بڑی صفت ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ کاموں میں سے ہے، پسندیدہ عمل میں سے۔ وہ اللہ کے نزدیک بڑے محبوب ترین لوگ ہیں جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، لوگوں کی غلطیوں کو درگزر کرتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور یہ اجر عظیم والا کام، فضیلت والا کام، اس سے ہمیں روکتا ہے شیطان، اس سے روکتی ہے ہماری انا، ہمارا نفس، ہمارا تکبر، اس سے روک دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، ذرا غور کیجیے میرے بھائیوں۔ آپس میں صلح صفائی کرنا چاہیے، کرانا چاہیے، لیکن یاد رکھیں ایک بات، ایسے کاموں میں صلح صفائی نہیں کرانا جو شریعت میں جائز نہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
کہ صلح صفائی جائز نہیں ایسے کاموں میں کہ جن میں حلال کو حرام بنا لیا جائے اور حرام کو حلال بنا لیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک بات بتا رہا ہوں، کسی نے الگ الگ مجلسوں میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، کسی نے اپنی بیوی کو اپنی الگ الگ مجلس میں 3 طلاق دے دی، یا 1 طلاق دی اور 3 مہینے کی مدت جو رجوع کی تھی ختم ہو گئی، اس کے باوجود لوگ اس کے پاس میں جائیں اور کہیں کہ ارے آپس میں میاں بیوی تو ہو، لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، چلو جاؤ ملو ساتھ میں رہو، یہ ناجائز صلح ہے۔ اگر 1 طلاق دیا ہے، 3 مہینے کی مدت ختم ہو گئی، تو نئے مہر کے ساتھ نکاح تو ہو سکتا ہے، لیکن بغیر نکاح کے اس کو کہیں کہ ساتھ میں رہ لو بھائی، اسلام میں یہ صلح ناجائز ہے۔ اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا۔ تو ایسی صلح جس میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنائی جائے، یہ ناجائز ہے، بالکل ناجائز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ صلح صفائی نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ کیا نقصانات مرتب ہوتے ہیں؟ اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ صلح صفائی نہ کرنے کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہوتے ہو جاتے ہیں، نماز روزے سے، اچھے اخلاق سے لوگ دور ہونے لگ جاتے ہیں، اپنے عقائد کو، اپنے معاملات کو بگاڑ لیتے ہیں، بد اخلاق لوگوں کی صحبت اختیار کر لیتے ہیں، بد دین ہو جاتے ہیں، اپنے اندرونی معاملات کو، کمزوریوں کو لوگوں کے سامنے جا کر کے بیان کرنے لگ جاتے ہیں، دشمنی کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے اپنی اندرونی کمزوریوں کو، آپس کی کمزوریوں کو دشمنوں کے سامنے جا کر بیان کرنے لگ جاتے ہیں۔ دین کا نقصان ہوتا ہے، بہت بڑا دین کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ جب لوگ مل جل کر کے رہیں گے، آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ میں رہیں گے، تو یقیناً دین کو مضبوطی ملے گی، اتحاد و اتفاق کے ساتھ میں متحد ہو کر دین پر عمل کریں گے، ایک طاقت ہوگی، ایک اثر ہوگا، دین کو مضبوطی ملے گی، ایک دوسرے کی ہیلپ ہوگی، ایک دوسرے کی کاموں میں لوگ مدد کریں گے، دین کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ جب عداوتیں ہوں گی، بگاڑ ہوگا، نفرتیں ہوں گی، تو دوسرے نقصان تو ہوں گے ہی، لیکن ایک بہت بڑا نقصان یہ کہ لوگ دین کے کاموں میں آگے بڑھ کر ایک دوسرے کی پھر مدد نہیں کرتے، ایک دوسرے کی ہیلپ نہیں کرتے، تو یہ آپس کی نفرتوں میں، آپس کے بگاڑ کی وجہ سے، آپس کی عداوت اور دشمنیوں کی وجہ سے جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ دین کا نقصان ہوتا ہے۔ وہ فساد و ذات البین الحالکہ، اسی کو اللہ کے رسول فرمایا، آپس کا بگاڑ، آپس کی عداوتیں، نفرتیں، یہ مونڈنے والی ہیں، اور مونڈنا یہ دین کو مونڈنا ہے، دین کو برباد کرنا ہے، ہلاک کرنا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، قرآن و حدیث کے اندر لوگوں کے درمیان صلح کرانا یہ اجر عظیم والا کام ہے، بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ قدم جو لوگوں کی صلح صفائی کے لیے آگے بڑھے، اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ اب آخری بات بولتا اگر ختم کرتا ہوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی ہمیں کیا کام، کیا ضرورت ہمیں، کیوں ان کے چکر میں پڑیں، ان کے معاملات میں پڑیں، کیوں وقت برباد کریں ہم، کیوں محنت برباد کریں ہم۔ عام طور پر لوگوں کا مزاج یہ ہے، یہی ہے نا بھائی، عام طور پر لوگوں کا مزاج بہت غلط مزاج ہے، بہت غلط فکر ہے، بہت غلط سوچ ہے، ہمیں خیر سے، نیکی سے دور کرنے والی چیز ہے۔ فائدہ یقیناً ہوگا، بیکار نہیں ہے یہ کام، کیا ضرورت بول کر ٹالنا نہیں ہے، یقیناً بڑے نفع والا کام ہے۔ فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، جاؤ لوگوں کو نصیحت کرو، آپس میں بٹھا کر کے، الگ الگ بٹھا کر، ساتھ میں بٹھا کر کے لوگوں کی باتوں کو سنو اور آپس میں ان کی صلح صفائی کرو۔ فذکر، نصیحت کرو جا کر کے، فإن الذکر تنفع المؤمنین، یقیناً اہل ایمان کو یہ نصیحتیں، آپس کی باتیں، دین کی باتیں، قرآن کی بات، حدیث کی بات یقیناً فائدہ پہنچاتی ہے، بیکار نہیں ہوگی آپ کی محنت، آپ کی یہ باتیں بیکار نہیں ہیں جو آپ کہتے ہو کہ بیکار ہے، یہ سب نہیں۔
فذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین، یہ باتیں فائدہ پہنچائیں گی۔ اور پریکٹیکل ہم نے دیکھا ہے، یقیناً میں ایک ایسی مثال آپ کے سامنے رکھوں گا، حیرت ہو گئی کہ لوگوں نے ایڑی چوٹی کی زور لگایا کہ یہ دونوں میاں بیوی کے درمیان صلح نہیں ہونا۔ ایک ایسا واقعہ میرے سامنے سے گزرا ہے، پریکٹیکل بتا رہا ہوں کہ لوگوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ نہیں، اب یہ دونوں کے درمیان ہمیں طلاق ہی کروانا ہے۔ لیکن الحمدللہ قرآن و سنت کی باتوں سے، قرآنی آیات کے ذریعے، احادیث کے ذریعے جب ان کے سامنے بات رکھی گئی تو جو عورت ابھی تک یہ کہہ رہی تھی ہرگز نہیں جا سکتے ہم، ہرگز صلح نہیں کر سکتے ہم، جب قرآن اور حدیث رکھی گئی، اللہ گواہ ہے یقیناً دل ایسا نرم ہو گیا کہ وہ اس کے ساتھ میں جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اسی مجلس کے اندر، ایک سے دوسری مجلس نہیں، ایک ہی مجلس کے اندر یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ کون کہتا ہے بیکار کی باتیں ہیں؟ میرے بھائیوں، اللہ سے ڈریں ہم۔ سب سے پہلی بات تو ہمارے درمیان نفرتیں نہیں ہونا چاہیے، عداوتیں نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں ہم۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو جو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہو گئی تو پہلی فرصت میں خود آگے بڑھ کر، یا لوگ اگر پہل کریں تو ان کی باتوں کو سن کر مان کر آپس میں صلح صفائی کریں۔ اسی میں برکت ہے، اسی میں خیر ہے، یہ اللہ کی رحمت کا موجب ہے، یہ کام اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے والا کام ہے، اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے، اسی میں خیر ہے، بھلائی ہے، دنیا اور آخرت کی سعادت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں جو باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں ہم نے کہا، آپ نے سنا، اللہ ہم سب کو اس پر کامل عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ تو ہمارے سامنے حق کو واضح کر دے اور ہم تمام کو اس حق پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ جو غلط ہے، جھوٹ ہے، باطل ہے، اس کو ہمارے سامنے واضح کر دے اور ہم تمام کو اس سے بچنے اور دوسروں کو بھی اس غلط سے باطل سے بچانے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياکم بالآیات الحکیم انہ تعالی جواد الکریم ملک الغفور الرحیم۔ ربنا آتنا فی